لوگوں کو نوازنے کے کیسے کیسے اسباب پیدا فرمائے۔ بلا شبہ یہ سب اس کا فضل و کرم ہی تو ہے کہ لاکھوں لاکھ عشاق ہر سال اس کی پاک بارگاہ کی حاضری کا شرف پاتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے، اور مقامات مقدسہ پر جا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، حج کی قبولیت کی امید لگائے، دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، دعا استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ تو خوش نصیب حجاج کرام جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بہت سارے پہنچ چکے ہیں، سب کو مبارک ہو کہ وہی خانہ کعبہ جسے صرف تصویروں میں دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے، ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، دیدار کی تڑپ میں آنسو بہا لیا کرتے تھے، جس کے دیدار کے شوق میں ایک بڑی رقم جمع کی ہے، ساری زندگی جس پاک در کی حاضری کے لیے نہ صرف خود اپنے دعائیں مانگی بلکہ دوسروں سے بھی دعائیں کروائیں، نیز اسی حسرت میں دن کٹے تھے کہ ہمیں بھی کبھی اس پاک در کی حاضری نصیب ہوگی، ہم بھی بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، وہاں جا کر آب زمزم پینا نصیب ہوگا، ملتزم سے چمٹ کر اپنا افسانہ سنائیں گے، مقامات مقدسہ پر جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر مغفرت اور رضوان کی بھیک طلب کریں گے۔ مبارک، صد مبارک کہ کچھ ہی دنوں بعد حج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمام فلائٹیں وہاں پہنچ چکی ہوں گی اور اس عظمت والے شہر کی پرکیف فضاؤں کی برکتیں خوش نصیب لوٹیں گے اور جاگتی آنکھوں سے خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات کا نظارہ کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے۔ حاجی جب اللہ رسول کے گھر کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ ہو اور اس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی۔ حاجی کے ساتھ سفر میں کم از کم ایک سنی یعنی پکا مسلک والا، پکا عاشق رسول، صحیح العقیدہ یا رسول اللہ کہنے والا عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ قدم قدم پہ شرعی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں، اب یہ غلطی ہوگی، اب کیا کرنا چاہیے، تو وہاں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہو، اگر صحیح العقیدہ بندہ ساتھ ہوگا تو ایک تو شرعی مسائل میں آسانی ہوگی اور اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، بہت سارے معاملات وہاں ہوتے ہیں۔ کاش حج کرنے والا حاجی کہلانے کی نیت سے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے حاجی بنے۔ حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو، کاش شاد لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانہ نصیب ہو، ہم جا کے خوب لوٹیں مدینے کی دھول پر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو، آمین۔ تو اللہ پاک ہم سب کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو حج، مقبول حج کا مفہوم بہت وسیع ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں مقبول حج کی قبولیت کی شرائط تحریر فرمائی ہے۔ نیز حج مقبول کے فضائل پر مشتمل احادیث طیبہ کی شروعات کے تحت بڑے واضح انداز میں اس کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اس کی چند ایک نشانیاں سنتے ہیں تاکہ بالخصوص اس سال اللہ کے گھر کے مہمان جو بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں، ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر حج مقبول کی خوشخبری پانے والوں میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو سکے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبول حج کے لیے 3 شرطیں اللہ پاک فرماتے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ تو ان باتوں سے نہایت دور رہنا چاہیے۔ جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی گناہ کا خیال آئے، فوراً سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے۔ اس آیت کو تو ہر حاجی پکا یاد رکھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران میں نے یہ کام نہیں کرنے، کیوں میرے اللہ نے مجھے منع کیا اس کام کا۔ فوراً سر جھکائے، اس آیت کو یاد کرے اور پھر 1-2 بار لا حول ولا قوت یہ پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی۔
یہی نہیں کہ اسی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے ساتھی ہی کے ساتھ جھگڑا ہو، بلکہ بعض اوقات امتحاناً ایسا ہوتا ہے، راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے ہیں، بلکہ گالی گلوچ بھی دیتے ہیں۔ وہاں حاجی آپس میں گالیوں سے، ہاتھا پائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور لعنت اور ملامت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لہٰذا حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت میں چلو نہیں بھی لڑوں گا، کوئی اور مجھ سے لڑے گا، مجھے گالیاں دے گا، مجھے مارے گا، ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی۔ اور رش ہوتا ہے، رش میں عوام، ایک تو گرمی، پھر یہاں تک گرمی کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی دن کو 10 کے بعد باہر نکلیں نا تو کیا حال ہوتا ہے، وہاں جائیں گے تو پتہ لگتا ہے گرمی کسے کہتے ہیں، پھر یہاں کی گرمی گرمی نہیں لگتی۔ ایک دفعہ جو وہاں کی گرمی دیکھ لے تو پھر ادھر کی گرمی کو بندہ سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں کی گرمی نہیں برداشت ہوتی اور اتنا غصہ آ جاتا ہے، عوام لڑ رہی ہوتی ہے، تو وہاں کی گرمی سے کتنا غصہ آتا ہوگا، ادھر سے پسینے پسینے، گرمی، پھر وہ تھکاوٹ ہو گئی، پھر اس وجہ سے آپس میں کہ تو میری جگہ بیٹھ گیا تو میں تیری جگہ، تو نے میرا خیمہ، یہ خیمے میں میرا بیڈ تھا تو ادھر میں نے سونا تھا، تو یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ایک دو کلمے میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ یاد رہے کہ گناہ کا کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی بطور خاص تاکید ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کعبے کے سامنے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جب صفیں، خاص کر جب صفیں بنتی ہیں نا، تو اس ٹائم بڑے پھنس کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے، کئیوں کو جگہ نہیں ملتی بیچارے، بس ایسی نماز گزر جاتی ہے کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، تو صفوں میں جلدی صفوں میں گھسنا ہوتا ہے، ورنہ ساری صفیں فل ہو جاتی ہیں، جگہ ہی نہیں ملتی۔ اب ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، اس دھکوں میں پھر جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ پھر بیچ میں جگہ بنا لیتا ہے، پھر کئی ہوتے ہیں تو نے مجھے کیوں دھکا دیا، یہ میری جگہ ہے، ادھر کیوں کھڑا ہوا، تو اس وجہ سے آپس میں اور پھر لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی یہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کعبے کے بالکل عین سامنے یہ معاملات خود میں نے دیکھے ہیں کہ اگلی صف میں کتنے ایسے نوجوان اور ہاتھا پائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وہاں تو جلال کا مقام ہے، وہاں تو ڈر کے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ پاک یہاں جلال فرمائے، غضب فرمائے، کہ میری ابھی سے پکڑ نہ ہو جائے، تو بالکل بہت محتاط رہنا چاہیے۔ گناہ تو ویسے ہی منع ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مقدس جگہ ہے وہاں تو اور زیادہ سخت بچنے کی تاکید ہے۔ چومو عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو، کاش شاد لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، کھیل کود غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محفل اختیار کرے۔ ایک تو یہ علامت ہے کہ پہلے جو گناہ کر رہا تھا چھوڑ دے، پہلے جو محفلیں تھی اس کی بری وہ چھوڑ دے، نیک بن جائے، یہ قبولیت کی ایک علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور، حج مقبول کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں حاجی کو چاہیے کہ وہ حاجت سے زیادہ راہ لے جائے، کہ ساتھیوں کی مدد کرے، فقیروں پر صدقہ کرتا چلا، کہ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ جتنے اپنے اخراجات ہیں اس سے تھوڑا فالتو لے جائے، دوسروں کو تقسیم کرتا رہے، کھانا پینا تقسیم کرتا رہے، دوسروں کی مدد کرتا رہے، یہ بھی ایک مقبول حج کی نشانی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج مقبول وہ حج ہے کہ جس کے دوران حاجی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نہ ریاکاری، نہ شہرت کا کوئی شک و شبہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک اور مکان پر فرماتے ہیں حج کے لیے روانہ ہوتے وقت رقم یا زیادہ راہ جو کچھ ساتھ لے چلے مال حلال سے لے، ورنہ حج مقبول ہونے کی امید نہیں ہے۔ اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، حج قبول نہیں ہو۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو، شک ہو کہ میرے جو پیسے ہیں 10-12 لاکھ، اس میں شاید کوئی گڑبڑ ہو، کیونکہ مجھے تو شرعی مسائل پتہ نہیں تھے، میں جاب کی، جاب میں بھی شرعی مسائل پتہ نہیں تھے، نہ میں نے سیکھا ہے اجارے کی شرائط کے بارے میں، تو میں جو کاروبار کر رہا ہوں تو یہ بھی اس کا بھی میں تو صحیح شرعی رہنمائی تو لے نہیں سکا کہ کاروبار ہو سکتا ہے کہ میرے کاروبار میں بھی 2 نمبریاں یا حرام کی آمیزش ہو، میرے جاب کے اندر بھی حرام کی آمیزش ہو، کیونکہ اجارے کے مسائل تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ جب کہیں ہم نے جاب لینی ہے یا نوکری کرنی ہے تو اس میں ہم نے کیا طے کرنا ہے،
اگلا نہ بھی کرے نا تو جاب کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو طے نہیں کر رہا وہ تو اپنے طور پہ گناہ گار ہے، لیکن جس نے نوکری کرنی ہے اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا طے کرنا ہے، اجارہ ٹائمنگ طے کرنی ہے، اجارے کے کام طے کرنے ہیں، کتنے منٹ کا کتنے گھنٹے کا اجارہ ہے، پھر اس اجارہ ٹائم میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اب مثال طور پہ کسی کی ٹائمنگ اجارے کی ہے دن کا، جیسے نارمل یہاں دفاتر کی ٹائمنگ 8 سے 9 سے 5 کہہ لیں یا 8 سے 4 کہہ لیں، یہ ٹائمنگ ہے، اور بندہ 8 سے 4 کام نہیں کرتا لیکن 4 کے بعد بڑی محنت کرتا ہے، 8 سے 4 نہیں کر رہا 8 گھنٹے، اس کے بعد شام کو خوب محنت کرتا ہے دفتر میں 10 گھنٹے دے دیتا ہے، اب آمدنی حرام کی ہو گیا، حالانکہ ٹائم تو زیادہ دیا اس نے، لیکن ٹائم وہ دیا جو اجارہ ٹائم نہیں تھا، جب دینا تھا وہ نہیں دیا، وہ دیا جو اس کا اجارہ ٹائم نہیں تھا، وہ تو اس نے ویسے اگلے پہ چلو احسان کر دیا یا ویسے وہ مدد کر دی، ایکسٹرا ٹائم دے دیا۔ تو کئی لوگ یوں بھی کرتے ہیں، دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، دن کو کچھ نہیں کرنا، ایسے گپوں میں ٹائم لگانا ہے یا ٹائم اپنا ذاتی کام کر لینا ہے، شام کو کہتے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اس ادارے میں، بہت ایکسٹرا ٹائم دیا، رات کو لگے رہتے ہیں 12 بجے تک، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اتنی محنت کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ جو اجارہ بکا ہوا تھا ٹائم وہ تو کوئی اور تھا، یہ تو ٹائم آپ کا تھا ہی نہیں جا رہا کہ جس میں اتنی محنت کی، ٹھیک ہے اس میں محنت کو ایکسٹرا تو وہ اچھی بات ہے کرنی چاہیے، لیکن جو فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، نفل پڑھنا شروع کر دیے، فرض نماز بندہ ایک نہ پڑھے، نفل پڑھنے شروع کر دے، 500 نفل، 1000 نفل، ایک بھی قبول نہیں ہوگا، جو فرض ہی چھوڑ دیا۔ تو یوں ہی اجارے کے معاملات اکثر کو نہیں پتہ، جاب کے مسائل، رزق حلال جاب کے ذریعے، ہر شعبے کے اندر 2 نمبری ہیں، سنیارے کا کام ہے، اس کے اندر بھی کتنے ناجائز جائز طریقے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں، کرانے کے کام ہیں اور لین دین کے معاملات ہیں، تو اس میں بہت سارے شرعی مسائل ہیں جو سیکھنے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان کسی نے بنانی ہو نا تو اس کے لیے بھی باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہ 1 پاؤ پتی دے دو، وہ تو پتی کا ڈبہ دیتے ہیں، پاؤ تول کے دیتے ہی نہیں ہیں، یہاں گناہ گار، یہ سودا ہی ناجائز ہے، کیونکہ وہ تو ایسے ڈبہ دے رہا ہے، کیا پاؤ ہے یا نہیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے کہہ رہا ہے یہ 1 پاؤ پتی دے دے۔ اب جب پاؤ کا ذکر کیا تو اب اس کا تلنا ضروری ہے، دونوں کے سامنے وہ تولے، یہ دیکھے تلتا ہوا، اب سودا جائز ہوگا، ورنہ روٹین یہی چل رہی ہے، درجن انڈے دے دو، ٹھیک ہے درجن انڈے لیے، گنے کو نہیں، ٹھیک ہے جی درجن نہیں ہوں گے، اب گننا ضروری ہے دونوں کی آنکھوں کے سامنے، دینے والا بھی گنے لینے والا بھی گنے، چونکہ بات اب درجن کی ہو گئی ہے، خالی کہتا نا ہاں اتنے کے انڈے دے دو تو پھر وہ جائز تھا، پھر ٹھیک ہے وہ جتنے دے دیتا کہ 100 کے انڈے دے دو، بات ختم ہوگی، 100 دیے انڈے لے لیے، لیکن جب ذکر کر دیا تلنے کا کہ اب تول کے دو، مطلب پاؤ دو، کلو دو، 12 دو، 50 دو، اب وہ اتنا دونوں کے سامنے وہ گننا یا تلنا ضروری۔ تو اس طرح کے باریک مسائل ہیں بہت سارے کاروبار کے اندر، اگر شک ہو کہ میرا کاروبار بھی ہو سکتا ہے اس میں حرام کی مزش ہے، میری جاب کے اندر بھی حرام کی کوئی رولا ہے، آمدنی میری ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کا حل بتایا گیا۔ اب کیا کریں، حج بھی کرنا ہے، حج فرض بھی ہے اور آمدنی میں بھی شک ہے، اور یہ بھی مسئلہ سن لیا کہ اگر آمدنی حرام کی ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، حج قبول نہیں ہوگا، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورتحال ہو تو اس کا ایک شرعی حل وہ اس طرح کر لے، کسی سے قرض لے لے، قرض لے کر حج کو جائے، کیونکہ جو کسی کا پیسہ ہوگا وہ چاہے اس نے جیسے بھی کمایا، ہمیں اس سے قرض نہیں، وہ چونکہ ادھار ہوگا، وہ ہمارا اپنا شعبے والا نہیں ہوگا، وہ کسی کا ہوگا، اس لیے وہ ہمارے حق میں وہ سارا صاف ہوگا، پاک صاف ہوگا پیسہ۔ کسی سے قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے دے دے، اپنا جو شک والا مال ہے وہ اس کو دے دے، اس کا پیسہ لے لے، اب حج کرے، اب اس کا پیسہ یہ حلال ہو جائے گا۔ رقم اور زیادہ راہ اپنی حاجت سے کچھ زیادہ ہی لے تاکہ اپنے ساتھیوں کو ہی مدد کرے اور فقیروں کو صدقہ دیتا چلے، مقبول حج کی نشانی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ میں نے قرض اور ادا کیا عموماً نہیں کرتے، اکثر کو پتہ بھی نہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں، اور جیسے قرض لیں وہ بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے، یار پتہ نہیں یہ کیا کیوں مجھ سے قرض لے رہے، وہ سمجھ نہیں آتے اگلے کو مسئلے کی بھی۔ یہ کر لینا چاہیے، ہمیں سعادت میرے حج کی یا اور بھی کسی حاجی کو مشورہ دیں کہ یار احتیاطاً یوں کر لو، ورنہ لوگ کہتے نہیں میرا ٹوٹل حلال کا ہے، ٹھیک ہے 100% حلال ہی ہوگا، لیکن یہ ہم احتیاطاً کر رہے ہیں کہ اگلے سے کہ یار آپ مجھے ادھار دے دو، 12 لاکھ روپے اس سے لیا، اپنا 12 لاکھ اس کو پکڑا دیا، اسی ٹائم دے دے، یار مجھے ایک ادھار دینا 12 لاکھ روپیہ میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے دے دیا، یہ لو ادھار واپس، اسی ٹائم اس کے پیسے واپس کر دیں۔ اب اس طریقے سے انشاءاللہ
حج بھی قبول ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا. تھوڑا سا اتنا سارا کام کرنا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی مختلف مقامات پر مقبول حج کی نشانیوں کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ ہے جو لڑائی جھگڑے گناہ اور دکھلاوے سے خالی ہو اور صحیح ادا کیا جائے. حج مقبول ہوتا ہی وہ ہے جو نمازیں وغیرہ ادا کر کے کیا جائے. وہاں بھی لوگ نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں. حج پہ جانے والے ان کے ہو سکتا ہے رستے میں ادھر سے نماز قضا ہونا، کیوں جی جہاز میں تھے اس لیے وضو نہیں تھا. وہی وہ سارے کام تو پہلے کر کے رکھنے تھے نا، پھر کیا پتہ تھا کہ بیچ میں نماز کا ٹائم آئے گا. ادھر بسوں میں جب سفر کرتے ہیں تو بعض کا وہاں نماز، کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. حج پہ جا کے بھی نمازیں چھوڑ دینا کتنا بڑا یہ نقصان ہے. حج مقبول سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں دکھلاوا اور شہرت سے پرہیز ہو. یا حج مقبول وہ حج ہے جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے، حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے. سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو کر رہے. یا حج مقبول وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے، اس کے دل میں سوز اور آنکھوں میں تری رہے. حج مقبول وہ حج ہے کہ جو حلال کمائی اور صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اخلاص کے ساتھ ہو اور مرتے دم تک کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے حج باطل ہو جائے. لیکن یعنی مقبول کا بدلہ صرف دنیاوی غذا اور گناہوں کی معافی یا دوزخ سے نجات یا عذاب میں کمی کی صورت میں نہ ہوگا، بلکہ جنت ضرور ملے گی. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. حج مقبول کی نعمت پانے کے لیے اخلاص کا ہونا، ریاکاری سے بچنا کتنا ضروری ہے. اخلاص قبولیت کی چابی ہے. اخلاص کے بغیر کیے جانے والے بڑے بڑے اعمال بھی بارگاہ الہی میں نامقبول قرار پاتے ہیں. لہذا حاجی اگر اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہے تو یہی حج مقبول کی نشانی ہے. جبکہ دکھلاوا، حب جا، طلب شہرت، دیگر نیک اعمال کی قبولیت کے ساتھ ساتھ حج کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو ہمیں اللہ پاک بار بار حج نصیب فرمائے. اور کئی اپنے منہ سے کہہ رہے تھے میں کون ہے، میں حاجی فلاں، میں حاجی فلاں. بھائی یہ پسند نہ کریں. ہاں کوئی کہہ دے تو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن خود اپنے نام کے ساتھ لکھنا، پسند کرنا، وہ حاجی بولے تو دل خوش ہو جانا، نہ بولے تو غصہ آنا کہ میں نے 10 حج کر لی ہیں اور ابھی تک مجھے حاجی نہیں کہہ رہے لوگ. غصہ آتا ہے کئیوں کو. تو ایسا دل میں نہیں ہونا چاہیے. ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.